الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ صدق اللہ العظیم غوث اعظم بمن بے سر و سما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم محق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا آہ وہ آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا آج کی یہ عظیم الشان محفل کافی طویل عرصے کے بعد حضور سیدی سرکار پیر غلام علی باپو رحمت اللہ تعالی علیہ
کہ عرس سراپا قدس کے موقع پر انعقاد پذیر ہے۔ گزشتہ سال بھی یہ محفل بہت اختصار سے تھی، فقیر کی حاضری تھی، مگر ہماری محفل کے دولہ اور جان محفل حضور سیدی دادا باپو کی غیر موجودگی لوگوں کی آنکھوں کی پلکوں کو بار بار بھیگنے پہ مجبور کر رہی تھی، لیکن آج الحمدللہ محفل بھی موجود ہے، قائد محفل بھی موجود ہے، جان محفل بھی موجود ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی دور تک دیر تک یہ خوبصورت اور نورانی چہروں کو ہمارے درمیان قائم و دائم رکھے۔ حضور سیدی مرشدی سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ کے ملفوظات میں ہے کہ مرشدوں کا اور مشائخ کا چہرہ دیکھنا وہ عبادت ہے کہ جب یہ چہرے چلے جائیں گے تو پھر ان کی قضا نہیں ہو سکتی، اور عبادتوں کی قضا تو ہو سکتی ہے لیکن مرشدوں کے چہروں کو دیکھ کر جو اجر اور سرور حاصل کیا جاتا ہے اس کی پھر قضا نہیں۔ اللہ ان چہروں کو دور تک دیر تک باقی رکھے، اور جس مخدومہ کی تیمارداری کی بنیاد پر حضرت تشریف نہیں لا سکے تھے پچھلے سال، دعا کرتے ہیں کہ اللہ مخدومہ ماں کو صحت سلامتی اور خیر کے ساتھ عمر نو عطا فرمائے، اور بیمار کربلا امام زین العابدین کے صدقے اللہ انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے۔ مجھے جس عنوان کے حوالے سے حکم ہے اسی مناسبت سے قرآن مقدس کی بڑی مشہور و معروف آیہ کریمہ کے قصے کی تلاوت کی گئی ہے۔ فجر کا وقت بھی قریب ہے، اس لیے میں اپنی گفتگو کو اللہ کی توفیق سے بہت اختصار کے ساتھ سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ آج ہمارے ملک ہندوستان کا ماحول مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، آپ کسی بھی شہر کا جائزہ لیں، کسی بھی خطے کا جائزہ لیں، کسی بھی قریے کا جائزہ لیں، کسی بھی علاقے کا جائزہ لیں تو آپ کو یہ رونا ہر جگہ سنائی دے گا۔ بلکہ جس جگہ جلسے میں جاتے ہیں لوگ یہی کہتے ہیں حضرت معاشرے کی اصلاح پر گفتگو کریں، معاشرے کی اصلاح پر گفتگو کریں، اور معاشرے کی اصلاح پر پوچھا جاتا ہے تو لوگ علماء ہوں، صالحین ہوں، ائمہ ہوں، شریف باپ ہوں، مائیں ہوں، سب کی ایک ہی فکر ہے، میرا بیٹا گناہوں کے اڈوں کا مسافر بن گیا، میرا بیٹا جرائم پیشہ بن گیا۔ اللہ اکبر! وہ قوم جو لوگوں کو جہاں بانی اور جہاں بینی کے طریقے سکھاتی تھی، وہ قوم جس نے ہواؤں پر کمندے ڈالنے کا تصور عطا کیا، وہ قوم جس نے چاند اور سورج کی شعاعوں کو گرفتار کرنے کے ضابطے اور اصول عطا کیے، وہ قوم جس نے قوموں کو ترقی کے پیمانے عطا کیے، وہ قوم جس نے کھانے تک کا شعور لوگوں کو عطا کیا۔ یہی ہندوستان کی سرزمین ہے، جب تک رسول اللہ کے غلام نہ آئے تھے یہاں کی قومیں کھانے کا شعور تک نہیں رکھتی تھی۔ لباس کا شعور کس نے دیا؟ محمد الرسول اللہ کے غلاموں نے دیا۔ کھانے پینے اور دسترخوان سجانے کا تصور کس نے دیا؟ محمد الرسول اللہ کے غلاموں نے دیا۔ گفتگو کے آداب کس نے دیے؟ محمد الرسول اللہ کے غلاموں نے عطا کیے۔ ورنہ ہماری آمد سے پہلے دیکھیں اس سرزمین کا حال کیا تھا، اس زمین کے خطے کی کیفیت کیا تھی، مگر آج وہی قوم جس نے قوموں کو تہذیب عطا کی ہے، تمدن عطا کیا ہے، کلچر عطا کیا ہے، لوگوں کے منہ میں بولنے کے لیے ادیبانہ زبانیں عطا کی ہے، آج اس قوم کا حال کیا ہو گیا؟ شراب کے اڈوں پر اگر سب سے زیادہ کسی قوم کے جوانوں کی بھیڑ نظر آتی ہے تو وہ قوم مسلم کے جوان ہیں۔ اگر سنیما خانوں میں سب سے زیادہ کسی قوم کے جوانوں کی بھیڑ نظر آتی ہے تو وہ قوم مسلم کے جوان ہیں۔ بلکہ یہ بات بھی آپ سے عرض کروں، انٹرنیٹ پر گندی فلمیں کون علاقے میں کتنی زیادہ دیکھی جاتی ہے، جب اس کی سروے رپورٹ نکالی گئی تو پھر یہ بات سامنے آئی کہ ایک ملک جو اسلام اور کلمے کے نام پر بسایا گیا ہے، سب سے زیادہ گندی فلمیں دیکھنے والی قوم وہیں پر ہے، اور گندی فلم وہاں زیادہ دیکھی جاتی ہے۔ اس سے پتا چلا کہ معاذ اللہ ہم کتنے بدترین ماحول سے گزر رہے ہیں۔ یعنی مسلم بستی کے اندر نشہ بھی سب سے زیادہ، گندی فلموں کا معاملہ بھی سب سے زیادہ، جرائم بھی سب سے زیادہ۔ جن علاقوں کے اندر گندگی کا ڈھیر دیکھو سمجھو مسلمانوں کا محلہ ہے، جس علاقے کے اندر اللہ اکبر پان اور گٹکے کی پچکاریاں دیکھو سمجھ جاؤ مسلمانوں کا محلہ ہے، جہاں پر لڑائی جھگڑے اور عجیب ترین گالیوں کی آوازیں سنو سمجھ جاؤ مسلمانوں کا محلہ ہے۔ اللہ اکبر! شراب سے لے کر کے جرائم
تک اور جرائم سے لے کر کے معاذاللہ عورتوں پر بدنگاہی تک. یاد رکھنا میں آپ کو کوسنے نہیں آیا, لیکن ایک بات آپ سے عرض کر رہا ہوں, حالات یہی ہے. جھوٹ کا ماحول دیکھیں, غیبت کا ماحول دیکھیں, عورتوں پہ پاپ کا ماحول دیکھیں, جرائم کا ماحول دیکھیں, ان پڑھ پن دیکھیں, جہالت دیکھیں, یہ سب اگر کہیں نظر آ رہا ہے تو زیادہ تر قوم مسلم کے اندر نظر آ رہا ہے. اب لوگ کہتے ہیں مولانا معاشرے کی اصلاح کیجئے, یہ جرائم کیوں ہے, ان جرائم کی وجہ کیا ہے؟ تو ایک بات اچھی طرح یاد رکھنا, اصلاح معاشرہ کے جلسے انقلاب پیدا نہیں کر سکتے اس وقت تک کہ جب تک کہ ماں باپ اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہ کریں, اپنے بچوں کی اچھی تربیت نہ کریں. یہ جرائم کا جو ماحول ہے وہ صرف اور صرف اس میں جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ماں باپ کا بچوں کی تربیت نہ کرنا ہے, بچوں کو وقت نہ دینا ہے. اللہ اکبر. آئیے میں آپ سے عرض کروں, آپ کیا سوچتے ہیں کہ برسوں کی بگڑی ہوئی قوم ایک گھنٹے کی تقریر میں سنور جائے گی, ایک گھنٹے کی تقریر میں سدھر جائے گی؟ جس ماحول کے اندر پورا کے پورا ماحول گناہوں میں اور جرائم میں ڈوبا ہوا ہو, اللہ اکبر, جو بچپن سے بگڑے ہوئے ہوں ان کو گھنٹے بھر کی تقریر کیسے سنوار سکتی ہے؟ لیکن ہم مایوس بھی نہیں ہیں. لاہور کے کلندر نے کہا تھا, نہیں اقبال مایوس اپنی کشت ویرا سے ذرا نہ ہو, تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. ہم جانتے ہیں جہاں خطیب کی آواز کام نہیں کرتی وہاں ان کلندروں کی نگاہیں کام کر کے زندگیاں بدل. صفت لوگ ہمارے درمیان موجود ہیں کہ جہاں نگاہیں, جہاں آواز نہیں پہنچتی وہاں نگاہیں تقدیریں بدل دیا کرتی ہے. وہی کلندر تو یہ بھی کہتا ہے نا کیا کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. ابھی ہمارے درمیان صاحب نگاہ موجود ہے, اہل نگاہ موجود ہے, اہل نظر موجود ہے, اور اللہ سے دعا ہے اللہ ان بزرگوں کو سلامت رکھے. لیکن ایک بات ضرور کہوں گا, سارے کام تو نظر ہی سے نہیں بنتے, اس کے لیے کچھ محنت بھی کرنی پڑتی ہے, اس کے لیے کچھ کاغذ بھی کرنی پڑتی ہے. آج آپ دیکھیں اولاد کون نہیں مانگتا, اولاد کون طلب نہیں کرتا. اگر اولاد نہ ہو بزرگوں کے پاس آ کر کے دعائیں کرواتے ہیں, اولاد نہ ہو بزرگوں کے پاس آ کر منتیں مانگتے ہیں, اولاد نہ ہو دادا باپو آپ دعا کر دیں, پیر باپو آپ دعا کر دیں, احمد شاہ باپو آپ دعا کر دیں, محبوب باپو آپ دعا کر دیں, فلاں بزرگ آپ دعا کر دیں, دعائیں کرواتے ہو. مگر یاد رکھنا اولاد کے لیے دعائیں کروانے والوں, اولاد اللہ کی نعمت بھی ہے, اولاد اللہ کی امانت بھی ہے, اولاد اللہ کی نعمت بھی ہے, اولاد اللہ کی امانت بھی ہے. اگر ان کو وقت نہیں دو گے, ان کو ٹائم نہیں دو گے, ان کی تربیت نہیں کرو گے تو یاد رکھنا ماحول کی وجہ سے انسان سنورتا بھی ہے, ماحول کی وجہ سے انسان بگڑتا بھی ہے. اللہ اکبر. اگر چوروں کا ماحول ملے تو بچے چور بن جائیں گے, ڈکیتوں کا ماحول ملے بچے ڈکیتی کرنے لگیں گے, نشہ کا ماحول ملے بچے نشہ کرنے لگیں گے, پاپ اور جرائم کا ماحول ملے تو بچے پاپ اور جرائم میں ڈوب جائیں گے. اب بات اتنی ہے کہ تربیت کا رونا سب کرتے ہیں. بچوں کی تربیت کیسے کی جائے تو میں آپ کے سامنے کچھ ضابطے رکھتا ہوں. حالانکہ میں کوئی مربی آدمی نہیں ہوں, لیکن اپنے بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کر کے جو اصول ہم نے پتا کیے ہیں میں چند آپ کے دروازے دل پر رکھنا چاہتا ہوں. بچوں کی تربیت کیسے کریں, اور اس کے بعد پھر گفتگو کا دوسرا حصہ اگر وقت رہا تو آپ کے سامنے رکھا جائے گا. پہلی بات یہ ہے ماں باپ اپنے بچوں کو وقت دیں, ماں باپ اپنے بچوں کو ٹائم دیں. عصر حاضر کے ایک بہت بڑے مفکر نے ایک بات کہی تھی, آج سب کے بچے یتیم ہو گئے, آج سب کے بچے, ایک مفکر نے کہا تھا آج سب کے بچے یتیم ہو گئے. یتیم کس کو کہتے ہیں؟ جس کے ماں باپ مر جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں یتیم. مفکر کہہ رہا ہے سب کے بچے یتیم ہو گئے. تو لوگوں کو لگا یہ گالی ہے, ہمارے لیے کوئی کوسنا ہے, ہمارے لیے کوئی بری بات ہے. تو اس نے پھر واضح کیا, کہا کہ بچے یتیم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جس کو ماں اور باپ کا پیار نہ ملے, جس کو ماں اور باپ کی شفقتیں نہ ملے, جس کو ماں اور باپ کی صحبت نہ ملے وہی تو یتیم ہے. ارے قبر میں ہے یا گھر میں ہے اس سے بحث نہیں ہے, ہمارے لیے تو دونوں ہی گھر ہے. اللہ اکبر. قبر بھی گھر ہے اور اپنا روم بھی
گھر ہے، لیکن ایک بات آپ سے عرض کروں، بیڈ روم سے بہترین گھر مومن کے لیے قبر ہے، اس لیے کہ بیڈ روم میں سونے والا ٹینشن میں سو سکتا ہے، لیکن مومن اگر اپنی قبر میں سو رہا ہے تو اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوا کرتی ہے۔ بس کوئی مومن بن کے دیکھے، اللہ اکبر، گھر کے کمرے میں کوئی استقبال کرے نہ کرے، اگر کوئی سچا مومن ہے تو قبر میں نکیرین اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ میرے امام کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ کمرے میں کون آتا ہے کون جاتا ہے اپنی جگہ، مومن کی قبر یہ ہے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ آپ کہتے ہیں عرس ہے، عرس ہے، عرس ہے، عرس ہے، عرس کسے کہتے ہیں؟ جہاں دولہا ہوتا ہے وہاں عرس ہوتا ہے، تو آخر مرنے والوں کا عرس کیسا؟ ہم کہتے ہیں محلے کا لڑکا سچ دھج کیا جائے تو لوگ اس کو عرس اور عروس اور شادی کہنے لگتے ہیں، اگر معراج کا دولہا قبر میں آئے دیدار کرانے وہ عرس نہیں ہے تو پھر عرس کی چیز کا نام ہے۔ آج بھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، قبر کی شب ہے کس گل سے ملاقات کی رات، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا انسان قبر میں رہے، گھر میں رہے، لیکن بہرحال اولاد کو جو پیار نہ دے سکے، محبت نہ دے سکے، سرپرستی نہ کر سکے، وقت نہ دے سکے، ٹائم نہ دے سکے، یہی تو یتیمی ہے۔ اور یتیمی کہتے کس کو ہے؟ تو آج سب کے بچے یتیم ہو گئے۔ ماں باپ کل مرتے تھے تو بچے یتیم ہوتے تھے، آج جیتے جی بچے یتیم ہو گئے۔ نہ باپ اولاد کو ٹائم دے رہے، نہ ماں اولاد کو ٹائم دے رہی۔ کیا ہو رہا ہے؟ ماں موبائل لے کر کے بیٹھی ہے، کچن روم سے نکلتی ہے ٹی وی کا منہ پکڑ کے بیٹھتی ہے، یا تو موبائل لے کر بیٹھتی ہے۔ آج کل مجھے پتا چلا، مجھے خبر نہیں تھی، میں ایک علاقے میں گیا بڑے ترقی یافتہ شہر میں، تو مجھے پتا چلا کہ عورتیں بھی گیم کھیلتی ہیں، ورنہ مجھے نہیں پتا تھا کہ عورتیں بھی گیم کھیلتی ہیں۔ مجھے حیرانی ہوئی کہ عورتیں بھی گیم کھیل رہی ہیں موبائل پر، عورتیں بھی فیس بک استعمال کر رہی، مجھے حیرت ہوئی، عورتیں بھی یوٹیوب۔ حالانکہ کوئی کچھ کہے، مسلمانوں کے شریف گھرانوں کے اندر ایک وقت تو وہ گزرا ہے کہ اللہ اکبر، عورتوں کے ہاتھ میں موبائل دینے کو ایسے ہی مایوس سمجھا گیا جیسے کسی مجرم کے ہاتھ میں بندوق دینا مایوس سمجھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، جو ہاتھوں میں چوڑیاں اچھی لگتی ہے ان ہاتھوں میں فیس بک چلانے والا موبائل آ جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ لوگ کہتے ہیں یہ دقیانوسی خیالات کے لوگ ہیں۔ میری ایک تقریر پر کسی نے بڑا ہنگامہ کیا، یہ عورتوں کو موبائل دینے سے منع کرتا ہے۔ میں نے کہا تجھے نہیں منع کرتا، اس قوم کو منع کرتا ہوں جس قوم کے اندر سیدہ فاطمہ کا کردار موجود ہے، جس قوم کے اندر سیدہ زینب کا کردار موجود ہے۔ میں تمہیں منع نہیں کرتا، تمہارے تو خدا بھی بیوی نہ سنبھال سکے، ہم تمہیں کیا منع کریں؟ اللہ اکبر، ہم تو اس قوم میں رہنے والے لوگ ہیں کہ میری نبی کی شہزادی کے تقوی اور پرہیزگاری کا عالم یہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا خدا نے فاطمہ کی تمام اولاد پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے، کیونکہ فاطمہ نے ایسا تقوی اختیار کیا کہ قیامت تک کے فاطمیوں پر جہنم حرام ہو گئی ہے۔ میں نے کہا ایک ماں کے تقوی نے پوری نسل کو جہنم سے محفوظ کر لیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان اہل بیت، سبحان اللہ۔ ہم اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں، ہم نے کہا جس قوم میں ایسی خواتین موجود ہوں کہ جس کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج بھی نہ دیکھا۔ میرے امام فرماتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا مہر نے اس ردائے نزاہت کے لاکھوں سے۔
آپ اندازہ پر ہم نے کہا اس قوم کو منع کر رہے ہیں کہ اپنی بیٹی کو 5 لاکھ کا زیور تو دلا دینا، مگر بیٹی کو 5,000 کا اسمارٹ موبائل دلانے کی غلطی مت کرنا۔ اور پھر اس ماحول میں جبکہ نہ باپ کو وقت ہے نہ ماں کو وقت ہے ٹائم دینے کا، تربیت کرنے کا۔ دیکھو تربیت سے انسان بنتے ہیں، تربیت سے انسان سازی ہوتی ہے، تربیت سے انسانی کردار وجود پاتے ہیں۔ بغیر تربیت کے کوئی کچھ نہ بن سکا۔ آپ نے کبھی سوچا، توجہ کرنا، جب چوزا انڈے سے نکلتا ہے، کسان لوگ، مرغی پالنے والے لوگ اگر یہاں موجود ہیں تو وہ میری بات کی تائید کریں گے، بکری پالنے والے لوگ موجود ہیں تو وہ میری تائید کریں گے۔ میرے خیال سے 20 سے 25 دن کے اندر ایک مرغی اگر انڈے پر بیٹھ جائے تو وہ چوزا بن جاتا ہے، لیکن وہ 20-25 دن کے اندر انڈے سے بنا ہوا چوزا جیسے انڈے کے باہر نکلتا ہے وہ فوراً چلنے لگتا ہے، چلتا بھی ہے اور دانا چوبتا بھی ہے، یعنی دانا کھا بھی لیتا ہے وہ فوراً۔ پھر اس کے بعد بکری کا بچہ دیکھیں، وہ 5 سے 10 منٹ میں اٹھ کر کھڑے ہونے کی کوشش کرتا ہے، گرتا ہے، کھڑا، پھر وہ کھڑے ہو کے چلنے لگتا ہے اور پھر وہ بھی چل پڑتا ہے اور مہینے بھر میں وہ چارہ چرنے لگتا ہے، دودھ پیتے کے ساتھ وہ چارہ چر۔ آپ سے پوچھتا ہوں، جو اللہ چوزے کے بچے کو 1 منٹ میں چلنے کی طاقت دے رہا ہے، کیا وہ اللہ انسان کا بچہ جو اشرف المخلوقات ہے اس کو 1 منٹ میں نہیں چلا سکتا؟ اس کو 2 سال کیوں پڑا رہنے دیا ماں کی گود میں؟ جو اللہ بکری کے بچے کو 10-15 منٹ میں پیروں میں چلنے کی طاقت، کجا بکری کا بچہ اور کجا انسان کا بچہ، اشرف المخلوقات کو پیر نہیں دیے، کہا 2 سال تک تجھے ماں کی گود میں پڑے رہنا ہے، کھڑے نہیں رہنا۔ چوزے کو کھڑا کیا، انسان کو پڑا رکھا، بکری کے بچے کو کھڑا کیا، انسان کو پڑا رکھا، گائے کے بچے کو کھڑا رکھا، انسان کو پڑا رکھا۔ مولا جب تیرے نزدیک انسان سے بڑا کوئی ہے نہیں تیری مخلوق میں۔ حضرت بیدم شبارسی شان بشریت بیان کرتے ہوئے بڑی دمدار بات کہتے ہیں اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے، جب سے محمد الرسول اللہ کو لباس بشر میں دیکھا، اس دن سے انسان کی اہمیت سمجھ میں آ گئی۔ اگر خدا کے نزدیک انسان سے بڑھ کر کوئی خوبصورت ہوتا تو اللہ اپنے محبوب کو وہی لباس پہنا کر زمین پر بھیجتا، لیکن لباس بشری میں بھیج کر بتایا کہ دیکھو انسان کی اہمیت کیا۔ مگر اللہ جو انسان کے بارے میں تو کہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، جس انسان کے بارے میں تو کہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جس انسان کے بارے میں تو کہے لقد کرمنا بنی آدم، جس انسان کے بارے میں تو کہے ہم نے دست قدرت سے بنایا، زمین کن کہہ کے، آسمان کن کہہ کے، چاند کن کہہ کے، سورج کن کہہ کے، ستارے کن کہہ کے، سیارے کن کہہ کے، سب کن کہہ کے بنایا، انسان کو کن کہہ کے نہیں بلکہ کہا دست قدرت سے بنایا، اپنے قدرت والے ہاتھوں سے بنایا۔ اور کس شان سے بنایا؟ مٹی جمع کروائی، برسات برس، ایک پورا پروسیجر ہے جو قرآن بیان کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے بنایا، خلق الانسان من صلصال، ہم نے بجتی ہوئی مٹی سے انسان کو، تو اللہ نے شان سے بنایا۔ پھر کہاں؟ زمین پہ نہیں، جنت میں بنایا، اور جنت میں بنا کر کے دیکھو پھر وہ پوری شان ہے، میں وہ ابھی اس کو نہیں چھیڑتا، لیکن غور کریں کس شان سے بنایا انسان۔ اور پھر کہا ہم نے اپنی جو وہ صورت پر پیدا کیا آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا، اپنی صورت سے۔ صوفیہ الگ معنی مراد دیتے، فقہا الگ لیتے ہیں، میں صوفیہ اور فقہا کی اب بحث میں آپ کو الجھانا نہیں چاہتا، لیکن جو بھی ہے انسان کو ہم نے اپنی صورت پر پیدا کیا، اپنی روح اس کے اندر پھونکی۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے انسان کی۔ لیکن اللہ جو تو چوزے، بکری اور گائے کو منٹوں میں گھنٹوں میں چلا رہا ہے، کھڑا کر رہا ہے، انسان پیدا ہو کر 2 سال تک گود میں کیوں پڑا رہتا ہے؟ تو مشیت جواب دے گی، بندے جو کھڑا رہتا ہے وہ ماں باپ سے دور بھی چلا جاتا۔ چوزے جب کھڑے رہنے کی طاقت پاتے ہیں تو مرغی کے قریب نہیں رہتے، پھر وہ چگنے لگتے ہیں۔
جو کھڑا رہے گا وہ چلے گا بھی وہ دور بھی جائے گا. بکری کا یہی حال ہے, مرغوں کا یہی حال ہے, اور اسی طریقے سے اور جانور کا. انسان کو 2 سال تک چلنے کی طاقت نہیں دی, 2 سال تک دودھ پلانے کا پروسیجر رکھا, حولین کاملین کہہ کر 2 سال تک دودھ پلانا ہے. کیوں؟ بندے جب تو بچہ رہے گا اور 2 سال تک ماں کی گود میں پڑا رہے گا, کھڑا نہیں رہے گا, پڑا رہے گا, تو ضرورت تجھے پڑا رکھے گی. اور اس 2 سال کی پیریڈ میں تو ماں کو بولتے دیکھ کر بولنا سیکھے گا, چلتے دیکھ کر چلنا سیکھے گا, اٹھتا دیکھ کر اٹھنا سیکھے گا, بیٹھتے دیکھ کے بیٹھنا سیکھے گا. اب ماں ناک پڑے گی تو تو نے ناک سیکھنا, ماں نے گالی دینا تو تو نے گالی دینا. بچے کا دل خالی کاغذ کی طرح ہوتا ہے, جیسے خالی کاغذ پہ جو چاہے لکھ دو بلا تمثیل. اپنی اولاد کے بگڑنے کا رونے والوں, کس نے بگاڑا اولاد کو؟ خدا نے تو خالی کاغذ کی طرح تیرے بیٹے کا دل تیرے حوالے کیا تھا. اب گالی آئی کہاں سے؟ گھر میں گالیاں دی گئی, بچے نے گالی سیکھی. اگر گھر میں نعت کا ماحول ہوتا تو بچہ گالی نہ دیتا, بچہ گانے نہ گنگناتا, بچے نعت سیکھتے. گھر میں تلاوت کا ماحول ہوتا تو بچے تلاوت سیکھتے. یہ بات بھول گئے. اللہ اکبر, یہ غوث پاک کے شہزادے کا عرس ہے. کیا سنیوں نے یہ بات نہیں سنی کہ سرکار غوث پاک پیدا ہوئے تو 17 پارے کے حافظ قرآن بن کر پیدا ہوئے, اور جب پوچھا گیا 17 پارے کہاں حفظ کیے تو فرمایا میری ماں حافظہ تھی, چلتے پھرتے تلاوت کرتی تھی, ماں زمین کے اوپر تلاوت کرتی تھی, میں اندر اس کو یاد کر لیا کرتا تھا. پتا چلا قادریوں, یہ فلسفہ تمہیں سمجھانا مشکل ہے. اگر غوث پاک کی امی قرآن پڑھے تو پیٹ کے اندر بچہ قرآن سیکھ رہا ہے, اور اگر آج کی امی سیریل دیکھے تو بچہ بھاگنے بھگانے کے مناظر نہ دیکھے گا. یہ میں اس قوم سے نہیں کہہ رہا ہوں جو قوم نبی کو بھی مر کے مٹی میں ملا ہوا مانتی ہے, میں تو اس قوم سے کہہ رہا ہوں جو قوم نبی کو زندہ مانتی ہے. جب قبر سے مردے سن سکتے ہیں تو ماں کے پیٹ سے زندہ کیوں نہیں سن سکتے؟ قبر اور ماں کی پیٹ میں فرق یہ ہے کہ قبر میں جسم سے روح نکلی ہوتی ہے اور ماں کے پیٹ میں بچے کے اندر روح موجود ہوتی ہے. تو جب قبر کے مردے جو روح نکل جائے, پیروں کی چپل کے چلنے کی آہٹ کو بھی سن سکتے ہیں. تو جب قبر کے پیٹ میں روح نکلنے کے بعد قدموں کی اور چپل کی آہٹ کو بھی مردہ سنتا ہے. عام مردے کی بات کر رہا ہوں, ورنہ جو اللہ والے ہیں ان کی تو شان ہی الگ ہے. ہم ان کو تو مردہ کہتے بھی نہیں ہے, ہم کہتے جو ان کو مردہ ہے اس کا عقیدہ مردہ ہے. اور لوگ کہتے ہم نہیں مانتے, ہم نے کہا ہم تم سے منواتے ہی نہیں, اس لیے کہ یہ مقدر کی بات ہے, یہ تقدیر کی بات ہے. کوئی بے جان جھنڈے کو سلام کرتا ہے, کوئی زندہ نبی پہ سلام پڑھتا ہے. کی باتیں ہیں, یہ تو مقدر کی بات ہے. کوئی کسی گیت پہ کھڑا ہوتا ہے, کوئی صلاۃ و سلام پہ کھڑا ہوتا ہے, یہ مقدر کی بات ہے, یہ تقدیر کی بات ہے. لیکن اس پر میں کوئی بات نہیں کرتا, مگر جب یہ آپ کو پتا چل گیا کہ ماں کے پیٹ میں بچے میں روح رہتی ہے, تو وہ روح رکھنے والا بچہ ماں کے گانے نہیں سنتا ہوگا, ماں کی گالیاں نہیں سنتا ہوگا. چلیے میں سائنس کی ایک بات آپ کو بتاؤں. سائنس پڑھنے والے بچے یہاں موجود ہوں, کیونکہ دادا باپو نے کالج اور اسکول بھی قائم کیے ہیں, پڑھے لکھے لوگوں کا مجموعہ. آپ دیکھیں جس صوبے میں چاول کھائے جاتے ہیں وہ بچے پیدا ہونے کے بعد چاول ہی کو کھاتے ہیں. جہاں روٹی کھائی جاتی ہے وہاں کے بچے پیدا ہونے کے بعد روٹی ہی کھاتے ہیں. جہاں پہ نمک استعمال نہیں ہوتا وہاں کے بچے بغیر نمک کا کھانا شوق سے کھاتے ہیں. جہاں مرچی استعمال نہیں ہوتی وہاں کے بچے بغیر مرچی کا کھاتے ہیں, اور جہاں مائیں مرچی کھاتی ہے وہاں کے بچے بچپنے میں بھی مرچی کھاتے ہیں. یہ آپ تحقیق کر کے دیکھ لینا, میں کوئی ایسی فیک بات نہیں کر رہا ہوں, یہ بات ہے. آپ سے پوچھتا ہوں, بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں, پھر جہاں مائیں مرچی کھاتی ہے وہاں کے بچے مرچی کیوں ہضم کر جاتے ہیں, اور جہاں مائیں نمک نہیں کھاتی وہاں کے بچے پھیکا کھانا کیوں پسند کرتے ہیں؟ تو دراصل ماں اپنے پیٹ میں بچے کو رکھ کر جو کام بار بار کرتی ہے بچہ کسی نہ کسی اعتبار سے اس کا عادی ہو جاتا ہے.
اب آپ مجھے بتائیں، ماں اگر کھانوں کو ہضم کر لے تو وہ کھانے بچے ہضم کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتے ہیں، تو ماں جس کردار پہ اختیار کرے بچے ماں کے پیٹ میں وہ کردار اختیار نہ کریں گے۔ تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیا، اور جنہوں نے ٹائم دیا بھی تو وہ اپنے بچوں کو خود ہی بگاڑ رہے ہیں۔ کہتے ہیں تو سچ بول، ہاتھ پکڑ کے مارتے، سچ بول، سچ نہیں بولتا۔ تو 24 گھنٹے میں کتنی بار سچ بول رہا ہے جو تیرا بچہ سچ بولے گا؟ آپ مجھے بتائیں گے۔ آپ تو خود گھر میں بیٹھ کے جھوٹ بول رہے ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں بلانے کے لیے کوئی آیا بولے کہ بول تو نہیں ہے، گھر کے اندر موبائل ہاتھ میں لے کے کہتے میں رستے میں بس ابھی آیا۔ اب سے پوچھتا ہوں، اور جھوٹ بولنے کو تو آج کا مسلمان معاذ اللہ الا ماشاءاللہ گناہ سمجھتا ہی نہیں۔ اس کو ایسا لگتا ہے صرف زنا گناہ ہے، شراب گناہ ہے، سور کھانا گناہ ہے، لیکن جھوٹ گناہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مومن جھوٹ نہیں بول سکتا، جھوٹ بولنا یہ منافق کی علامت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا منافق کی علامت ہے جھوٹ بولنا۔ بلکہ صحابہ کرام نے چند گناہ کا تذکرہ کیا، میں نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا مومن یہ کر سکتا ہے، کہا اگر شیطان بہکائے کر سکتا ہے، یہ کر سکتا ہے، شیطان بہکائے کر سکتا ہے۔ عرض کیا حضور مومن جھوٹ بھی بول سکتا ہے؟ آقا تکیے کو ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، تکیہ چھوڑ کر کے حضور علیہ السلام نے ٹیک چھوڑ دی، فرمایا نہیں مومن جھوٹ نہیں بول سکتا، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آپ سے پوچھتا ہوں ایک دن میں کتنی بار جھوٹ بولتے ہو ذرا سوچو، اور توقع رکھتے ہو باپ جھوٹ بولے بیٹا سچا ہو۔ دھتورے کے پودے میں گلاب کیسے کھلے گا؟ ساری دنیا کو کربلا پہ حیرت ہے، کربلا کیسے ہو گیا؟ میں نے کہا اگر امام حسین کو فاطمۃ الزہرا جیسی ماں کی تربیت نہ ملتی، واللہ العظیم لوگ دنیا کوئی ایسا حسین نہیں دیکھ سکتی تھی۔ خدا نے جس کو دین بچانے کے لیے منتخب کیا تھا اس کو ماں بھی سیدہ فاطمہ جیسی دی، اور بابا بھی علی مرتضیٰ جیسے دیا۔ اللہ اکبر، جب فاطمۃ الزہرا جیسی گود نصیب ہو اور پھر علی مرتضیٰ جیسا بابا نصیب ہو، یہ تربیت کا ماحول ہو، کیا ماحول تھا تربیت کا؟ امام علی مقام نے جب آنکھیں کھولی تو ماں کو سجدے میں دیکھا، بابا کو تلاوت کرتے دیکھا، آنکھیں کھولی ماں کو دیکھا کہ لوری بھی پڑھ رہی ہے، یہ تو اشعار نہیں ہے، لوری میں بھی قرآن کی آیتیں تلاوت کر رہی ہے، چکی چلا رہی ہے تو تلاوت ہے، کھانا بنا رہی ہے تو تلاوت ہے، لوری دے رہی ہے تو تلاوت ہے، اٹھ رہی ہے تو تلاوت ہے، بیٹھ رہی ہے تو تلاوت ہے۔ قرآن اور سجدہ، قرآن اور سجدہ، قرآن اور سجدہ۔ حسین پاک نے اتنا دیکھا، اتنا دیکھا، اتنا دیکھا۔ یاد رکھنا تقریریں بلائی جا سکتی ہے، ماں باپ کا دیکھا ہوا کردار بلایا نہیں جا سکتا۔ نہ کبھی ماں سے جھوٹ سنا، نہ کبھی بابا سے جھوٹ سنا۔ اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہے رسول اللہ کے بعد سب سے زیادہ سچ بولتے اگر میری آنکھوں نے کسی کو دیکھا ہے تو وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو دیکھا ہے۔ فاطمہ سے سچا ان کے بابا کے علاوہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ ماں کو سچ بولتے دیکھا، ماں کو قناعت کرتے دیکھا، ماں کو فاقہ کرتے دیکھا، ماں کو سچ بولتے دیکھا، ماں کو تلاوت کرتے دیکھا، ماں کو سجدہ کرتے، اور وہ بھی کیسا سجدہ، پوری پوری رات سجدے میں گزار دیتی تھی۔ اب لوگ کہتے ہیں مولانا یہ بتائیں کٹے ہوئے سر بھی تلاوت کرتے ہیں۔ ہم نے کہا اوروں کے بچے کر سکتے یا نہیں کر سکتے، یہ ذمہ داری اور محققین کی ہے، لیکن جس ماں نے جھولے میں ڈوریاں دے کر بھی قرآن پڑھا ہو، چکی چلاتے وقت بھی قرآن پڑھا ہو، برتن دھلتے وقت بھی قرآن پڑھا ہو، مسکیزہ اٹھاتے وقت بھی قرآن پڑھا ہو، تو پھر یہی کہیں گے سو اپنے شکم میں شہزادے کو رکھ کر بھی قرآن پڑھا ہو، دودھ پلاتے وقت بھی قرآن پڑھا ہو۔ تو سن لو، جن کے بچے مدرسے میں قرآن پڑھتے ہیں وہ ممبروں میں آپ پہ قرآن سناتے ہیں، اور جن کے شہزادے لوریوں میں بھی قرآن سنتے ہیں پھر وہ نیزے پہ قرآن سناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ فاطمہ الزہرا جیسی ماں کا عالم ہے۔ اور تربیت کا کیا معاملہ ہے؟ ایک مرتبہ امام حسن امام حسین بچپن کی وجہ سے دونوں میں جھگڑا ہو گیا۔ بچے تو بچے ہوتے، ہم اور بچوں کی طرح ان کو نہیں لیتے، لیکن بات آئی ہے تربیت کی تو شہزادوں میں جھگڑا ہوا۔ امام حسین امی کے پاس گئے، امی بھیا نے مجھے مار دیا، مجھے مار دیا۔
تو کہا بیٹا کیوں مارا؟ میں یہ نہیں سننا. دیکھو اور ماؤں کا باپ کا انداز کیا, مارا اچھا میں اس کو دیکھتا ہوں, میں اس کو دیکھتی ہوں, ایسی دلائی کروں گا یا کروں گی کہ ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. بچہ تو شیر بن گیا, شے مل گئی ہے نا. یا ٹھیک ہے زیادہ سے زیادہ تنگ آتے ہیں, گیم کھیل رہے ہیں, جا تو بھی اس کو مار دے, جا چل جا یہاں سے. یہی ہے نا قربان جائے. جسے کربلا کا تاجدار بنانا تھا, سیدہ پاک نے فرمایا حسین میں یہ نہیں سننا چاہتی کہ انہوں نے تمہیں کیوں مارا اور تم نے ان سے کیوں جھگڑا کیا. مجھے تو بس اتنا پتا ہے میرے بابا سے, جب دو مسلمان آپس میں لڑتے ہیں تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے. جب دو مومن آپس میں لڑتے ہیں تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے. کس سے بات ہو رہی ہے؟ ناطق قرآن کے بیٹے سے بات ہو رہی ہے, اللہ ناراض ہو جاتا ہے. کس کے لیے بات ہو رہی ہے؟ جن کے لیے قرآن میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہے, ان کے لیے بات ہو رہی ہے. صحابہ کے لیے اہل البیت کا شیوا ہے نا. قرآن نے اس کے لیے کیا کہا؟ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ, جو اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ ان سے راضی ہے, وہ اللہ سے راضی. ذرا غور فرمائیں, سیدہ پاک نے کیا کہا؟ مجھے اتنا سمجھتا ہے کہ جب لڑائی ہوتی ہے دو مسلمانوں میں تو اللہ ناراض ہوتا ہے. امام حسین تڑپ گئے, ننھی سی عمر ہے, کہتے ہیں امی اللہ ناراض ہو تو کرنا کیا چاہیے؟ کہ اللہ جب ناراض ہو تو پھر سجدہ کرنا چاہیے, وہ راضی ہو جاتا ہے. امام حسین فوراً مصلی پہ کھڑے ہو گئے اور آپ نے سجدے میں سر رکھ دیا. آپ سے پوچھتا ہوں یہ تربیت, ہمارے گھر میں یہ تربیت ہے. آج بچیاں چھوٹے چھوٹے شارٹ کپڑے بچیوں کو پہنائے جاتے ہیں, کیا بول کے مولانا ابھی تو یہ بچی ہے. ارے بچپنے سے ہی عادت پڑتی ہے شارٹ کپڑے پہننے کے اور مکمل کپڑے پہننے. ابھی بچہ گالی دے رہا ہے تو ماں باپ خوش ہوتے ہیں, گانا گا رہا ہے تو خوش ہوتے ہیں, وہ بھی ناچنے لگتے ہیں. میرا بیٹا تو گانا گا رہا ہے, گالی دے رہا ہے. ابھی سے عادت پڑے گی, آگے مشکل ہوگی. ابھی باپ کو مارتا ہے تو باپ خوش ہوتا ہے مجھے مار رہا ہے. نہیں نہیں, بچپن سے ان کی تربیت کرو, ان کو ادب سکھاؤ, بزرگوں کا ادب سکھاؤ, علماء کا ادب سکھاؤ, انہیں گناہوں سے ان کے دل میں نفرت پیدا کرو. اور کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا میرے دھاپ تو اپنے گھر میں ایسی ہے, میں گھر میں جاتا ہوں تو میرے بچے بھیگی بلی کی طرح دبک جاتے ہیں. کوئی دھاپ نہیں ہے, تو ظالم ہے, ظالم. باپ گھر میں جائے بچے دبک جائے, یہ ظلم ہے. ارے بچوں کو انتظار کرنا چاہیے کہ میرے بابا آئیں گے تو اچھل کر گود میں جائیں گے, کبھی کندھوں پہ بیٹھیں گے, کبھی پیٹ پہ گریں گے, کبھی سینے پہ گریں گے. یاد رکھنا جس گھر میں بچوں کو اور بچیوں کو پیار نہیں ملتا, بچے دوستوں کے میں پیار ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں اور پھر ظالم دوست پیار دے کر کے پھر ان کو غلط راستے پہ ڈال دیتے ہیں. آج اسکول کالج اور یونیورسٹیوں کے اندر جو لڑکیوں کے غلط قدم اٹھنے کی رپورٹ ہے, صرف ہم واویلے پر جاتے ہیں. تحقیق کریں نا کن گھر کی لڑکیاں غلط راستے پہ جا رہی ہیں. میں بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, میں بہت کھل کے بات نہیں کروں گا لیکن اشارہ ضرور دوں گا. آپ کو تو پتہ ہے شادی شدہ بہت سی عورتیں افیئر کی طرف کیوں جاتی ہیں؟ تحقیق کریں, وہ بگڑی ہوئی نہیں ہوتی. آپ معلومات لیں, شوہر پیار نہیں دیتا, وہ پیار کی لالچ میں کسی کے ہتھے چڑھ جاتی. جو شوہر بیوی کو پیار دے وہ بیوقوف ہے. آپ غور کریں, تحقیق کریں. اور تقریباً 70% لڑکیاں اگر اسکول کالج اور کہیں پر برے ماحول کے اندر پھنس رہی ہے, تحقیق کریں, ان سے بات کریں تو پتا چلے گا گھر میں نہ باپ سیدھا منہ دیتا ہے, نہ ماں سیدھا منہ دیتی ہے, نہ بھائی سیدھا منہ دیتے ہیں. سب اس کو بوجھ سمجھتے ہیں, ڈائن سمجھتے ہیں, چڑیل سمجھتے ہیں, اس کو اپنے لیے شیطنت سمجھتے ہیں, بے برکتی سمجھتے ہیں. تو پھر اس کو گھر میں پیار نہیں ملتا. ایک انسان جس کو گھر کے دسترخوان پہ کھانا نہ ملے, چاہے وہ کھانا پیار کی شکل میں ہو, چاہے غذا کی شکل میں ہو, چاہے لباس کی شکل میں ہو, آپ قیاس کر لیں. گھر میں جس کو نعمت نہیں ملے گی وہ باہر کا رخ ضرور کرے گا. گھر میں چٹنی روٹی ہی صحیح, اگر آپ نے پیٹ بھر کے کھلا دیا, باہر کی بریانی کو بھی کھانے دل نہیں چاہتا. تو نادان اگر چٹنی روٹی سے پیٹ بھر دے تو انسان باہر کی بریانی پہ توجہ نہیں کرتا. اگر تو اپنی اولاد کو منہ بھر کے پیار دے, جی بھر کے پیار دے, تو کوئی اولاد بے وقوف ہے جو شرابیوں کے درمیان پیار تلاش کرے, جو زانیوں کے درمیان پیار تلاش کرے. اب اس کو سنت نبوی میں دیکھنا ہے تو دیکھو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو کتنا پیار دیا. نہ ہمارے پاس بیوی کے لیے ٹائم ہے, نہ بچوں کے لیے ٹائم ہے. ہم ٹائم نکال نہیں, سب کیا کہتے ہیں مولانا ٹائم نہیں ہے. پھر دوستوں کے ساتھ گھنٹوں کہاں سے مل جاتے ہیں, مولانا ٹائم نہیں ہے. انٹرنیٹ کے لیے گھنٹوں کہاں سے مل جاتے ہیں, مولانا ٹائم نہیں ہے. فلموں کے لیے وقت کہاں سے مل جاتا ہے. مکاریاں نہ کرو, ٹائم نکالو ورنہ انجام بھیانک ہوگا. اللہ کے رسول اتنے
مصروف ہونے کے بعد ایک وقت تو اللہ کے رسول نے اپنے گھر والوں کے رکھا تھا، 3 حصوں میں ٹائم تقسیم تھا، عبادت کے لیے، دعوت و تبلیغ کے لیے، اور ایک اپنی اور اپنے گھر والوں کے لیے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام پھر جب گھر والوں کو وقت دیتے تو پھر گھر میں ماحول کیسا ہوتا پتا ہے؟ آنکھوں کو دیکھ کر کے لوگ چھپ جائے وہ ماحول نہیں. رسول اللہ کے گھر میں کبھی کبھی ہنسی کا ماحول بھی ہوتا، کبھی شاعری کا ماحول بھی ہوتا، کبھی دوڑ بھی لگائی جاتی. ام المومنین اما عائشہ فرماتی ہے ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ سفر کرتے تھے تو حضور ہمارے ساتھ دوڑ لگایا کرتے تھے. اور بچوں کو کتنا پیار تھا آپ نے بار بار سنا ہے، لیکن آپ نے فضائل حسنین پہ سنا ہے، بچوں کی تربیت پر آپ نے کبھی اس کو غور نہیں کیا. نعرے تو اس پہ لگائے مگر عبرت کیا لی. دیکھو امام حسین کہہ رہے نانا آپ گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں نا، آپ کی سواری ہے، مجھے بھی گھوڑا چاہیے. حضور علیہ السلام نے یہ سنا شہزادوں سے، یہ فضائل میں ضرور ہے لیکن اس سے کچھ لے تو لیجئے. امام علی مقام کہتے ہیں مجھے بھی سواری چاہیے. گھٹنے زمین پہ ٹیک دیے، ہاتھ زمین پہ رکھ دیے، لو حسین تمہاری سواری آ گئی. جب امام کو بٹھایا اپنی پشت پر تو کہا نانا آپ کی سواری کی تو لگام بھی ہے، میری سواری کی لگام کہاں؟ تو زلف عنبری پکڑا دیا، یہ نہ تمہاری سواری کی لگام ہے. آپ سے پوچھتا ہوں ہم اپنے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ ایک مرتبہ اس شہزادے کو چومتے ہوئے کسی نے دیکھا، حضور میرے تو 10 بیٹے میں نے کبھی نہیں چوما، آپ اپنے شہزادوں کو چومتے ہیں. فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا. حضرت سیدنا ابراہیم ابن محمد الرسول اللہ دیہات میں دائی کے پاس سے دودھ پینے کے ایام میں تو اللہ کے رسول ان سے ملنے کے لیے ایک دودھ پیتے شیرخوار شہزادے سے اپنے ملنے کے لیے دیہات کی عوالی تک جاتے تھے. ان کے گھر میں دھواں بھرا ہوا ہوتا تھا، چولہا جل رہا ہوتا تھا اور حضور علیہ السلام وہاں بیٹھ کر ان سے پیار کر رہے ہوتے تھے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آج تم اپنے بچوں کو لیتے نہیں کریں یہ پیشاب کر دے گا، حالانکہ آج تو پیشاب سے بچانے کے بڑے انتظام ہے. حالانکہ آپ اس کو برا مت لیجیے گا، شہزادوں نے حضور علیہ السلام کے وجود ناف پہ پیشاب بھی فرمایا ہے. اس پہ سیاستہ اٹھا کے دیکھ لیں. یہ بات ہم نہیں کرتے کہ لوگ غلط رنگ دیں گے اس کو، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں اولاد کے پیار کے بعد میں آپ کو اس کو سوچنا چاہیے. اور پھر حضرت ام الفضل نے کہا لاؤ مجھے دے دو. حضور علیہ السلام نے فرمایا رہنے دو، سیاہ اٹھا کر کے دیکھیں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باب باندھا اس کے اوپر اور طہارت کے مسائل اس سے اخذ فرمائے ہیں. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہم کہتے نہیں یہ تو پیشاب کر دیں گے، یہ تو پخانہ کر دیں گے. میں کہتا ہوں رسول اللہ کا جسم معطر، جسم مطہر، حضور علیہ السلام شہزادوں کو لے کر کیا بتانا چاہ رہے ہیں، ہمیں تربیت دینا چاہ رہے ہیں. تو یاد رکھیے بچوں کو وقت دیجیے، ادب سکھائیے، بات بات پر ان کو ٹوکیے مت بلکہ کوئی اچھا انداز اختیار کیجیے. آئیے میں کچھ اس پر بھی ایک بات عرض کروں. بچوں کو کھانے کے لیے لے کے بیٹھو، اپنے ساتھ لے کے بیٹھو اور ان پہ نظر رکھو، اپنے آگے سے کھاؤ اور چھوٹا لقمہ بناؤ، دیر تک چباؤ، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، الحمدللہ کہو. یہ مولوی صاحب کا کام نہیں ہے، یہ آپ کا کام ہے. دسترخوان کی آداب سکھانا آپ کا کام ہے. یاد رکھیے ہم نے تربیت نہیں کی اولاد کی، اس لیے اولاد بگڑ گئی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، بس اب بات کو مختصر کرتے ہوئے سمیٹ کے بات عرض کروں اور پھر دوسرے عنوان کی طرف ایک بات کہہ کے اپنی بات کو مکمل کر لوں. میں اگر چاہوں بھی گفتگو بڑھانے کے لیے تو فلائٹ کا ٹائم مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں گفتگو بڑھا سکوں، لیکن 2 باتیں عرض کر کے اپنی بات پوری کروں. دیکھیے آپ کو بتاؤں اگر بہنیں یہاں موجود ہیں تو ان سے بھی، اور نہیں موجود ہے تو آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں ماں باپ جتنا بہترین انداز سے اولاد کی تربیت کر سکتے کوئی اور نہیں کر سکتا. اس کی وجہ مولانا صادق اگر کوئی بات کہیں گے، حضرت حافظ اکبر صاحب ازہری کوئی بات کہیں گے، آدمی اس میں شک کر سکتا ہے، ڈاؤٹ کر سکتا ہے صحیح ہے کہ غلط ہے. لیکن اولاد کو جب ماں باپ کوئی بات کہتے ہیں پھر اس کو کوئی سیاہ سکتہ کی دلیل نہیں چاہیے، پھر اس کو کوئی آیت کی دلیل نہیں چاہیے. ماں باپ سے اولاد اتنی عقیدت رکھتی ہے کہ جو ماں نے کہہ دیا وہ آخری بات، جو باپ نے کہہ دیا وہ اینڈ ہے. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، ماں باپ کا کہا ہوا آخری دم تک کے ذہن میں رہتا ہے. کیونکہ جب انسان بچہ ہوتا ہے نا اس کا مرکز محور اور مرکز عقیدت صرف ماں باپ ہوتی. یہ بھی سمجھ لیں کہ جتنا آپ کو ضرورت تھی بچپنے میں ماں باپ کی، آپ سوتے بھی تھے تو ماں باپ سے لپٹ کے زیادہ تر وقت ماں باپ کے ساتھ رہنا چاہتے تھے.
تو جیسے آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ بچپنے میں زیادہ رہنا چاہتے تھے، آپ کے بچے بھی آپ کے ساتھ ایسے ہی آپ کے قریب رہنا چاہتے ہیں. اور ہمیں بچوں کو قریب رکھنا چاہیے، کیونکہ بچپنے میں اگر ہم بچوں کو قریب نہیں رکھتے تو بچوں کو دور رہنے کی عادت پڑ جاتی ہے. پھر بڑھاپے میں ہمیں ضرورت پڑتی ہے اپنے بچوں کی کہ وہ قریب رہیں، تو ان کو بچپنے سے دور رہنے کی عادت پڑ گئی. اس لیے بچے پھر بوڑھے ماں باپ کے قریب نہیں آتے، اور پھر ماں باپ کہتے ہیں میرے پاس تو میرا بچہ بیٹھتا ہی نہیں. کیوں بیٹھے گا بھائی؟ تو نے تو بچپنے سے اس کو دور رکھا ہے. اپنے بچوں کو دور رکھنے کی غلطی مت کیجیے، اپنے بچوں کو اپنے سے دور مت رکھیے. بہترین دوست تو آپ اپنے بچوں کے خود بنیے. آپ کے بچے ہر بات آپ سے شیئر کر سکے، آپ کے بچے ہر بات آپ سے پوچھ سکیں. اتنا دوستی کا ماحول رکھیے. کچھ ٹائم ایسا نکالیے جو صرف بچوں کے لیے ہو اور کسی کے لیے نہ ہو. کچھ وقت ایسا نکالیے جو ان کے ساتھ ہو، ان کے ساتھ کھیلیے، ان کے ساتھ کودیے، ان کے ساتھ سیر کیجیے، ان کے ساتھ تفریح کیجیے. اس لیے کہ یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے. دوستوں کے ساتھ جاتے ہو کبھی بچوں کے ساتھ بھی جاؤ، دوستوں کے ساتھ کھیلتے ہو کبھی بچوں کے ساتھ بھی کھیلو. فری ماحول ہوگا، اس ماحول کے اندر بچے اپنے ہر دل کی بات آپ سے رکھ سکیں گے. اللہ اکبر! کیا ماحول ہوگا رسول اللہ کے گھر کا؟ ایسا فری ماحول کہ اس میں بیٹی باپ سے پوچھتی ہے بابا سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا. یہ ماحول کتنا فری تھا کہ شہزادی بابا سے پوچھ رہی سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا. یہاں تو حال یہ بچے بات کرنے ڈرتے ہیں. بچے سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے پوچھ لیا تو قیامت نہ آ جائے. اس لیے میری گزارش ہے اپنے بچوں کے اچھے دوست بنیے. اور آپ سے ایک بات کہتا ہوں، اچھے دوست بن کے بچوں کو خود ہی بگاڑ دو گے. کیوں؟ کیونکہ تم شراب پیتے ہو تو اس نے نہیں پینا، بلکہ وہ 2 قدم آگے بڑھے گا. یاد رکھیں، اگر اپنے بچوں کو سنوارنا ہے تو پہلے گناہوں سے خود توبہ کیجیے، جھوٹ سے خود توبہ کیجیے. گھر میں بیٹھ کے بیڑی پیتے سگریٹ پیتے لوگ بولے کہ جا نماز پڑھ کے. کل مولانا کی تقریر سنی نا بچوں کی تربیت، جا نماز. جب باپ گھر میں بیٹھے گا تو بیٹا کب نماز پڑھنے جائے گا؟ آپ جو بھی کام کریں گے آپ کے بچے اس سے 2 قدم آگے کریں گے. اچھا کرو گے تو بھی 2 قدم آگے جائیں گے، برا کریں گے تو بھی 2 قدم آگے جائیں گے. مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے فرمایا جتنی تعلیم تمہارے ماں باپ نے تم کو دی ہے اس سے بڑھ کر تعلیم تم اپنی اولاد کو دینا، کیونکہ تمہارے زمانے سے تمہاری اولاد کا زمانہ تیز رفتار زمانہ ہوگا. یہ آپ نے اشارہ دیا تھا. تو ہم جو کچھ کریں گے، اگر آپ کانوں میں ایئر فون لگا کے گانے سن رہے ہیں، سمجھنا آپ کا بیٹا کیا سنے گا. آپ اگر فلم دیکھ رہے ہیں تو آپ کا بیٹا کیا دیکھے گا اس کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے. اس لیے گھر کو تباہی سے بچانا ہے تو اپنے آپ پہ کنٹرول کرو، اپنے نفس پہ کنٹرول کرو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو. پھر دیکھو کتنا خوبصورت ماحول ترتیب پائے گا، کتنا حسین و جمیل ماحول ترتیب پائے گا. میں یہ جو عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ مولا کائنات کو دیکھا، سیدہ فاطمہ الزہرا کو دیکھا امام حسین نے کیا کیا. آپ دیکھیں باپ کی تصویر ہوتا ہے بیٹا، باپ کا عکس ہوتا ہے بیٹا، ماں کا عکس ہوتی ہے بیٹی. اس کو 2 باتیں مثال کے ذریعے سے دیکھیں. مولا کائنات کو جس نے قتل کی، ٹھیک، ابن ملجم ملعون قتل کیا، سامنے کھڑا تھا، شربت لایا گیا مولا مشکل کشا کے لیے. آپ نے کیا فرمایا؟ مجھ سے پہلے اس کو دو، کیونکہ مجھ سے زیادہ پیاسا میرا قاتل لگتا ہے، تو مجھ سے زیادہ ضرورت اس کو پلا. اس نے نہیں پیا، انکار کر دی. بہرحال اخلاق دیکھیں. اب اسی اخلاق کو آپ امام حسن کی زندگی میں دیکھیں. زہر پلا دیا گیا ہے، زہر کے اندر ہیرا پیس کر کے پلایا گیا ہے، آتے کٹ کٹ کے الٹی کے ذریعے باہر نکل رہی، چہرہ ہرا ہو گیا ہے. امام حسین سرانے بیٹھ کے پوچھتے ہیں بھیا بتاؤ آپ کو کس نے قتل کیا؟ آپ نے کیا فرمایا؟ کیا کرو گے تم؟ میں اسے قتل کروں گا. فرمایا اگر قاتل وہی ہے، دیکھو ادھر قاتل کے ساتھ باپ کا سلوک، ادھر قاتل کے ساتھ بیٹے کا سلوک. دیکھ رہے ہیں یہ چیزیں تقریروں سے نہیں سیکھی جاتی، یہ کردار سے خس کیا جاتا ہے. کیا کردار ہے؟ کہا اگر قاتل وہی ہے جو میرا گمان ہے تو اللہ سے بڑا انتقام لینے والا کوئی نہیں، اللہ انتقام دے گا. اور اگر وہ نہیں ہے تو صرف شک کی بنیاد پر کسی کو قتل کیوں کیا جائے گا؟ میں یہ اس کی اجازت نہیں دیتا. قربان جائے، معلوم تھا، بعد میں تحقیق ہو کر پتہ بھی چل گیا، مورخین نے لکھ بھی دیا. لیکن دیکھیں لوگ اپنے دوستوں کے عیب پہ پردہ نہیں ڈال پاتے، قاتل کے عیبوں پہ پردہ ڈالنا کوئی خاندان نبوت سے سیکھے. یہ تربیت ہے.
یہ تربیت کا نتیجہ ہے، تربیت کا اثر ہے۔ پھر اس کے بعد امام علی مقام کو دیکھیں، آدمی مرنے لگتا ہے نا تو پھر اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ مرنے والا اتنا مزمئل ہوتا ہے، روح نکلتے وقت وہ سب بھول جاتا ہے، سوائے اس کو درد کے کچھ سجائی نہیں دیتا، لیکن 73 زخم ہے، 73 زخم ہے پورے وجود پر، اور تیروں سے پورا بدن چھلنی ہے۔ اس وقت خیال آیا تو کس کا؟ بیٹوں کا نہیں، بیٹیوں کا نہیں، بیوی کا نہیں، کس کا؟ نماز کا خیال۔ جس نے ماں کو نماز پڑھتے دیکھا، نماز کا خیال آیا۔ تو یاد رکھیں، ہماری اپنی طبیعت مسجدوں سے دور ہوئی، بچے مسجدوں سے دور ہوئے، صداقت سے دور ہوئے، بچے صداقت سے دور ہوئے۔ اور ایک آخری بات یہ بھی عرض کروں، آج جو بوڑھوں کا رونا ہے نا کہ مولانا بچے ہماری عزت نہیں کرتے، احترام نہیں کرتے، ماں باپ کا ادب نہیں کرتے، میں کہتا ہوں یہ بھی آپ ہی سے سیکھا ہے۔ ایک تو آپ نے تربیت نہیں کی، اور دوسرا آپ گھنٹوں دوستوں سے فون پہ باتیں تو کرتے رہے، لیکن اپنے ماں باپ کو آپ نے کتنا ٹائم دیا؟ آپ نے اپنے ماں باپ کی کتنی خدمت کی؟ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد تمہاری عزت کرے، احترام کرے، تو تمہیں چاہیے کہ تم ان کے سامنے اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ جو بیٹا اپنے ماں باپ کے ہاتھ چومتے ہیں، اس کی اولاد بھی اس کو دیکھ کر اپنے ماں باپ کے ہاتھ چومتی ہے۔ جو بیٹا اپنے ماں باپ کے پیر دباتا ہے، اس کی اولاد بھی اس کے پیر دباتی ہے۔ آج اگر اولاد ہماری باغی ہو رہی ہے تو ہم ماں باپ سے بغاوت کیے تو اولاد بھی بغاوت کرے۔ کسی بہت بڑے مفکر نے ایک بات لکھی تھی، جیسا تو کرے گا تیری اولاد اس سے بڑھ کے تجھ پہ ظلم کرے گی، اور اچھی خدمت ماں باپ کی تو کرے گا، اس سے بڑھ کر تیری اولاد تیری خدمت کرے گی۔ اس سلسلے میں وہ لکھتے ہیں، ایک مرتبہ ایک شخص کی شادی ہوئی، ایک نوجوان کی شادی، اور شادی کے بعد بچہ بھی پیدا ہو۔ اس کی جو بیوی تھی، اس کی بیوی نے کہا دیکھو جی، میں بہت برداشت کر چکی ہوں، آپ کا باپ کھانستے ہی رہتا ہے رات رات بھر، میری نیند میں خلل آتا ہے، یا تو گھر میں میں رہوں گی یا تو آپ کا باپ رہے گا، بولیے کس کو رکھنا ہے؟ بیوی کا غلام تھا، دنیا کا غلام تھا، فوراً کہا آپ کی مرضی، میں تو آپ ہی کو رکھوں گا۔ تو کہا تیرے باپ کا کیا کرے گا؟ تو کہا باپ کو گھر سے نکال دیں۔ سوچو ذرا کتنا دردناک لمحہ ہوتا ہے جب گھر میں لانے والوں کو گھر سے نکالنے کا پلان بنایا جاتا ہے۔ میں یہاں دادا باپو، مفتی احمد شاہ باپو اور بڑے بڑے سادات اور علماء کی موجودگی میں یہ بات کہوں، ایک بات اچھی طرح یاد رکھنا، یہاں آپ سیدوں کے، علماء کے، مشائخ کے کتنے بھی ہاتھ چومو، پیر چومو، اگر تمہارے ماں باپ تم سے راضی نہیں ہے تو یہ ہاتھ پیر چومنا تمہیں کوئی کام نہیں آنے والا۔ میں اپنے بزرگوں کی تائید کے ساتھ بیان کروں، سب سے بڑا مرشد تمہاری ماں اور تمہارا باپ ہے تمہارے لیے۔ جس کے دامن میں ماں باپ کی دعائیں نہیں ہیں وہ کبھی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ ماں باپ کو ستانے والا، ماں باپ کو تکلیف پہنچانے والا، بہت معذرت کے ساتھ گجرات کے سنی جوانوں، سیدوں کے پیر دھو کر کے پینے والوں، میں ان سادات ہی کی پشت پناہی سے عرض کر رہا ہوں، اور میں بے باکی سے اس لیے یہاں کہہ دے رہا ہوں کہ مجھے کوئی سادات کا گستاخ اس لیے نہ کہہ سکے گا کہ درجنوں سادات کی تائید میرے ساتھ ہے۔ ہم سادات کے احترام کے قائل ہی نہیں بلکہ عامل بھی ہیں، اور ہم تو یہ کہتے ہیں جو سادات کا حق نہ جانے ہم تو اس کو حلالی بھی نہیں سمجھتے۔ یہ بات میں بھی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، لیکن سادات کے پیر دھو کے پینے والوں، علماء کرام کے ہاتھ چومنے کے لیے دھکے دینے والوں، ایک دوسرے سے لڑنے جھگڑنے والوں، مقررین اور خطبہ کے پیچھے، ان کی کاروں کے پیچھے دوڑنے والوں اور ان کی کاروں تک کو چومنے والوں، ان کی کاروں کے جو ہے وہ ٹائر کو اور اس کے چاک کو، اس کے چکے کو چومنے والوں، بوڑھی ماں بے چین اور بے قرار ہو کر کے رات میں کئی گھنٹوں تیرا انتظار کرتی ہے، میرا بیٹا آ کر میری خیریت پوچھے گا۔ ماں باپ کو مسجد کے زینے پر بھیک مانگنے پہ مجبور کر دیا، اور یہاں آ کر کے نظریں پیش کرتے ہو، تمہارے منہ پہ پھینک ماری جائے گی، تمہاری عبادتیں بھی، تمہارے نذرانے بھی، اور منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس کے ماں باپ اس سے راضی ہے اللہ بھی راضی ہے، اور ماں باپ ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض۔ ماں باپ کو ناراض کر کے کس کس کی خوشی کے لیے جا رہے ہو؟ اس نوجوان نے کہا تیری خوشی کے لیے باپ کو گھر سے نکال دوں گا۔ یاد رکھنا
किसी के खूबसूरत चेहरे को देख करके तुम्हें वो सवाब नहीं मिलता जो माँ बाप के झुर्री पड़े हुए चेहरों को देख करके मिला करता है। ये बड़े हसीन लोग हैं जिन्हें माँ बाप कहते हैं। मैं आपके साथ मोहब्बत में मक्र कर सकता हूँ, आप मेरे साथ मोहब्बत में मक्र कर सकते हैं। पीवर जो मोहब्बत है उसको माँ बाप की मोहब्बत कहते हैं। जब हम पेशाब करते थे बिस्तर में तब भी माँ बाप हमसे प्यार करते थे। जब हम पाखाना करते थे बिस्तर में तब भी माँ बाप हमसे प्यार करते थे। जब हमारी नाक बहती थी और लोग हमसे नफरत करते थे तब भी माँ अपने दुपट्टे से नाक साफ करती थी और कहती थी मेरा चांद। हमारी आंखों में कीचड़ देख करके लोग हमें धक्का देकर भगा देते थे, लेकिन माँ सीने से चिमटा कर कहती थी मेरा लाल। खुद गीले बिस्तर पे सोती थी सर्दी की तवील रातों में और हमें अपने सीने पे सुलाती थी। अल्लाह अकबर। घर में कोई अच्छी चीज आती थी और तकसीम करते हुए वो चीज खत्म होने वाली होती थी और बड़े बेटे कहते अम्मी तुम भी खा लो, तो माँ कहती कि ये चीज मुझे पसंद नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। खुद तकलीफें उठाकर हमें खिलाने वाले माँ बाप, खुद फटे पुराने पहन करके हमें अच्छे कपड़े पहनाने वाले माँ बाप, सर्दी गर्मी बरसात किसी की परवाह न करके हमें पढ़ाने लिखाने वाले माँ बाप। आज उन माँ बाप की कोई कदर नहीं। माँ बाप को घर का कचरा समझते हो, माँ बाप पे जुल्म करते हो, माँ बाप को डांटते हो, माँ बाप से ऊंची आवाज से बात करते हो। सुन लो, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो माँ बाप से ऊंची आवाज से बात करे अल्लाह उसके अमाल को जाय कर देता है, उसके अमाल को हल्का कर देता है। अल्लाह अकबर। तो उस जवान ने कहा ठीक है मेरे बाप के खांसने से अगर तुझे तकलीफ होती है कल मेरा बाबा तुझे नजर नहीं आएगा। बूढ़े बाप का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के कहा अब्बा कहीं ले जाना है। वो औलाद खास तौर पे सुने जो माँ बाप पे जुल्म करते, खुदा के लिए जुल्म न करो। जिसके दामन में माँ बाप की दुआ है उससे बड़ा कोई मालदार नहीं। आज नहीं तो कल खुदा तुम्हें तरक्की देगा। दुआएं वहां तक पहुंचाती है, हजारों साल की मेहनतें जहां नहीं पहुंचाती वहां दुआएं पहुंचाती है। दुआएं मेरे अजीज भाइयों, उस जवान ने अपने बूढ़े बाप से कहा अब्बा तुम्हें कहीं लेके चलना चाहता हूँ। एक कंबल साथ में लिया और जाना चाहता था। छोटा सा 4-5 साल का बच्चा बाप से कहता है अब्बा मैं भी चलूं आपके साथ। बेटे ने कहा नहीं, बाप ने कहा नहीं तू नहीं चल। कहा नहीं मैं भी चलूंगा। आप दादा को कहां ले जा रहे, मैं भी चलूंगा। जिद किया ना तो जिद करके साथ हो लिया, कार में बिठाया, जंगल में पहुंचा और उसके बाद एक कंबल अपने बाप को दिया और बाप से कुछ किया। कहा बाप ने कांपते हुए हाथों से उस कंबल को लिया। सोचो उस बाप के दिल पे क्या गुजरती। जिस दिन मुसलमानों अपने माँ बाप की मोहब्बत को तुम महसूस कर लोगे, ये दुनिया मक्कार है, फरेबी है। याद रखना जब ये मोहब्बत करने वाले न मिलेंगे उस वक्त तो तुम इनको तलाश करोगे, पछताओगे, ढूंढोगे, बल्कि दुआ करोगे तो माँ बाप फिर तुम्हें ख्वाब में भी नजर नहीं आएंगे। जाओ जाकर उनके दिलों से पूछो जिनके माँ बाप कब्रों में चले गए। जाओ उनसे जाकर के पूछो, उनके दिलों से पूछो जिनके माँ बाप आज दुनिया में मौजूद नहीं है। आज वो ढूंढते मगर उनको नहीं मिलते माँ बाप। अल्लाह अकबर। फिर उस नवाब ने जब कंबल दिया तो कंबल हाथ में कपकपी हाथ से लेके कहा बेटा ये कंबल क्या करूँगा। बाबा आज से आपको इसी जंगल में रहना है, आप अब घर नहीं आ सकते। मेरी बीवी आपके लिए तो ये कहती है कि घर में वो रहेंगे तो मैं नहीं रहूंगी, मेरा संसार बचा ले, मेरा घर बचा ले बाबा। उस बूढ़े ने कंबल दिया, कहा अल्लाह तुझे जज़ाए खैर दे। कंबल लेके कहा अगर मेरे घर से निकलने से तू खुश रहता है तो जा खुश रहे। और ये कह के कंबल लेके बूढ़ा मुड़ने लगा। बच्चा ये मंजर खड़े होकर के देख रहा था। क्या हुआ, बच्चा दौड़ कर गया। दौड़ के जाने के बाद कहा बाबा रुकिए। अपने बाप को रुकने के लिए कहा, कंबल लिया और बाप को दे के कहता है बाबा इसके 2 टुकड़े करे। बेटा एक टुकड़ा अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। अरे घर में कंबलों की और बिस्तरों की कमी नहीं, तू क्या करेगा कंबल का। तो कहा ये करूंगा बाबा, आपने अपने बाप को जवान होकर एक कंबल देकर घर से निकाला है, मैं आपको आधा कंबल देकर घर से निकालूंगा इंशाअल्लाह। उसके बाप की आंखें उस वक्त खुली। कमा तदीनु तुदान, जैसा करोगे वैसा पाओगे। अब माँ बाप की बात आई है, एक बहुत खूबसूरत बात मेरे जहन में आ गई, वो पढ़
کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. یاد رکھنا میرے بھائیوں، بات ختم کر رہا ہوں، ہو سکے دل میں جو جائز مراد لینا ہے مراد لے لو، اس لیے کہ میں ماں ہونے کے اعتبار سے دنیا کی سب سے بڑی ماں کا ذکر کرنے لگا ہوں. سب سے بڑی دنیا کی ماں مجھے یاد آ گئی ہے. اس سے بڑی ماں ہونے کے اعتبار سے دنیا میں ہے ہی نہیں. لیکن اس کا ذکر کرنے سے پہلے اتنا کہوں گا کہ ان کا ذکر کیا جاتا ہے تو دعائیں مقبول ہوتی ہے. ایک بات آپ سے کہہ دوں، جاتے جاتے بات مکمل کرتے کرتے، اتنا خوبصورت ماحول ہے، سادات ہے، علماء ہے، سیدوں کی دعائیں لیتے ہوئے، یاد رکھنا تمہارے پاس اچھے بنگلے ہوں گے، قیمتی کاریں ہوں گی، لاکھوں کروڑوں روپے ہوں گے، اچھے لباس ہوں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن اگر ماں باپ نہیں ہوں گے اس دن تمہیں ماں باپ کی کمی محسوس ہوگی. میں بڑی ذمہ داری سے عرض کروں، میں آپ کی کوئی اوقات ہی نہیں. اللہ کے رسول کے پاس کسی چیز کی کمی تھی؟ نہیں تھی. کہنے والے نے کہا کس چیز کی کمی ہے؟ مولا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں. مگر یاد رکھو میری قوم کے جوانوں، جب اللہ کے رسول کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے، حضور اس وقت تو بچپنے کی زندگی گزار رہے تھے، بلکہ بابا تو اس وقت گئے کہ ماں کے پیٹ میں تھے. 6 سال کے تھے میرے آقا. اس وقت تو رسول اللہ کی امی جان دنیا سے تشریف لے گئی، کوچ کر گئی. میرے آقا بھی اپنی امی کو بار بار یاد کرتے تھے اور یاد کر کر کے روتے بھی تھے. اس سے پتا چلا ایک دن وہ آئے گا میرے بھائیوں جب ہمیں بھی ماں کی یاد آئے گی، مگر ماں نظر نہیں آئے گی. بابا کی یاد آئے گی، باپ نظر نہیں آئے گا. یاد رکھنا دولت کی کمی پوری ہو سکتی ہے، بیوی کی کمی پوری ہو سکتی ہے، بچوں کی کمی پوری ہو سکتی ہے، اور دوستوں کی کمی پوری ہو سکتی ہے، لیکن ایک بار ماں باپ چلے جائیں. میں بیویوں سے نفرت کرنے کو نہیں کہہ رہا ہوں، مگر یاد رکھنا ایک مر گئی تو دوسری بیوی بیوی ہی رہتی ہے، تیسری آ گئی تو بیوی بیوی ہی رہتی ہے. ایک بیٹا مر گیا، بیٹی مر گئی، جو پیدا ہوں گے وہ بیٹا بیٹی ہی ہوں گے. دوست ایک چھوٹ گیا، دوسرا بنے گا تو دوست ہی ہوگا. لیکن ایک مرتبہ ماں باپ چلے گئے تو پھر آپ کسی کو بھی 70 بار ماں کہہ لیں مگر وہ ماں نہیں بن سکتی، باپ کہہ لیں باپ نہیں بن سکتا. ماں باپ کی یاد ضرور آئے گی. مجھے آج اس ماں کی یاد آئی جس نے محمد الرسول اللہ جیسا بیٹا دنیا کو دیا. میں لوگوں کو اکثر کہتا ہوں جب دعا قبول ہونے میں تاخیر ہو تو نبی کے ماں باپ کا نام لے لیا کرو، ان کے وسیلے سے مانگا کرو. کیا وہ لوگ ہیں، میں سوچتا ہوں یا اللہ، غوث پاک جیسے ولی کو پیدا کرنے کے لیے ابو صالح اور ام الخیر جیسی ماں کا انتخاب کیا گیا. امام حسن امام حسین کو پیدا کرنے کے لیے سیدہ فاطمہ اور مولا علی جیسے ماں باپ کا انتخاب کیا گیا. اللہ تو نے جب محبوب کو پیدا کرنا ہوا ہوگا تو کیسی ماں کو چنا ہوگا، کیسے بابا کو چنا ہوگا. اللہ اکبر. آپ اتنا تو غور کریں مسلمانوں، وہ ماں کیسے ہوگی، وہ بابا کیسا ہوگا جس کی گود میں سید العالمین آئے. کسی کا بیٹا موسیٰ ہے، کسی کا بیٹا عیسیٰ ہے، کسی کا بیٹا داؤد ہے، کسی کا بیٹا ایوب ہے علیہ السلام. آمنہ تیرا شہزادہ تو نبیوں کا امام ہے، تیرا شہزادہ تو صاحب قرآن ہے، تیرا شہزادہ تو صاحب برہان ہے، اللہ کا محبوب ہے، صاحب معراج ہے. اللہ اکبر. ساری مخلوق خدا کی رضا چاہتی ہے اور اللہ تیرے شہزادے محمد رسول اللہ کی رضا چاہتا ہے. کیا وہ رسول کی ماں ہوگی جس کے شہزادے کی نگاہ اٹھنے پر اللہ قبلہ بدل دیتا ہے، جس کی بہو خدیجۃ الکبریٰ ہے، جس کی بہو عائشہ صدیقہ ہے، جس کی بہو اللہ اکبر ام سلمہ ہے، جس کی بہو کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے، اس ساس کو سیدہ آمنہ خاتون کہتے ہیں اور اس سسر کو سیدہ عبداللہ کہتے ہیں. لیکن آئیے آپ کو بتاؤ، کوئی کمی تھی؟ سر جھکائے تو آیت آئے، سر اٹھائے تو آیت آئے. ان کی مرضی پر جابر کے بچے زندہ ہو جائے، بکری پہ ہاتھ رکھ دے مردہ بکری جی اٹھے، درختوں کو اپنے پاس بلا لے. لیکن روایت میں آتا ہے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھے ہیں، سر جھکا کر چپ کے خاموش آنسو سے حضور علیہ السلام رو رہے ہیں. صحابہ کی عادت تھی کہ صحابہ جب بھی حضور موجود ہوتے تو حضور ہی کو تکتے رہتے، اس لیے کہ ان کو دیکھنا وہ عبادت ہے کہ کسی کو دیکھنا وہ عبادت نہیں ہے. صحابہ نے میرے آقا کے چہرے پہ نظر جما رکھی ہے. حضور کے آنسو موٹے موٹے مزگاہ سے ہوتے ہوئے رخسار پہ آتے ہیں اور داڑھی پر سے نچھاور ہوتے ہوئے لباس کی طرف
بڑھنے لگتے ہیں۔ صحابہ نے آقا کو روتے دیکھا تو صحابہ حضور کے ارد گرد جمع ہو گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، حضور رونے کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی، رونے کا کوئی وقت سمجھ میں نہیں آتا، نہ واز ہو رہا ہے نہ نصیحت ہو رہی نہ کچھ ہو رہا ہے، آقا جانے کائنات روئے کائنات آپ رو رہے ہیں، رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں آج رونے کی وجہ یہ ہے کہ مجھے میری امی سیدہ آمنہ کی یاد آ گئی ہے، میری ماں کی یاد مجھے رلا رہی ہے۔ آقا یہ کہتے خوب روئے، جب آقا روئے تو صحابہ بھی رو پڑے۔ اپنے ماں باپ کی ناقدری کرنے والوں، دنیا کے چھوٹے سے مفاد کے لیے اپنے ماں باپ کے ساتھ بغاوت کرنے والوں، ماں باپ کو کبھی بہن کے یہاں چھوڑ کے، کبھی بھائیوں کے یہاں چھوڑ کے، کبھی دوا کے پیسے نہ دے کے ماں باپ پر ظلم کرنے والوں، ان کا دل دکھانے والوں، غور کرو۔ اللہ کے رسول اپنی امی جان کو یاد کر کے رو رہے، کہتے ہیں اے میرے صحابہ آج مجھے میری امی سیدہ آمنہ کی یاد آ گئی ہے۔ جب حضرت آمنہ کا ذکر آیا تو سب صحابہ رو پڑے، جب روتے روتے افاقہ ہوا تو آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ کاش آج میری امی حیات ہوتی۔ کون تمنا کر رہا ہے؟ جو کنکروں کو کلمہ پڑھا دے۔ کس کو تمنا ہو رہی ہے ماں کی حیاتی؟ حضور کیا چاہ رہے؟ کاش آج میری ماں آمنہ حیات ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ اور پھر کہتے ہیں اگر میری امی حیات ہوتی تو کیا ہوتا؟ فرماتے کیا ہوتا؟ صحابہ نے اس کی ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، حضور کیا ہوتا؟ اب آقا بتا رہے کیا ہوتا۔ فرماتے میری امی حیات ہوتی اور میں تمہیں نماز پڑھا رہا ہوتا، میری امی حیات ہوتی اور میں تمہیں نماز پڑھا رہا ہوتا، اور اچانک میری ماں کو میری ضرورت پیش آتی۔ میں بطور مفہوم پڑھ رہا ہوں اس روایت کو۔ اچانک میری ماں کو میری ضرورت پیش آتی اور میری ماں مجھے آواز دیتی محمد ادھر آؤ، روح الفدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون تمنا کر رہا ہے؟ جسے خدا طٰہٰ کہتا ہے، یاسین کہتا ہے، مزمل کہتا ہے، مدثر کہتا ہے، انہیں کوئی پکار عام انسانوں کی طرح پکار نہیں سکتا۔ حضور کہہ رہے ہیں میری ماں کو میری ضرورت پیش آتی اور میری ماں مجھے پکارتی ادھر آؤ، تو میں ان کی آواز سنتا اور نماز کو وہیں چھوڑ دیتا۔ ماں کی پکار سن کر میں نماز کو وہیں چھوڑ دیتا اور لبیک کہتے ہوئے اپنی امی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا۔ یہ اللہ کے رسول فرما کر پھر روئے، صحابہ روئے۔ ماں باپ کی قدر کرو، جنہیں تم گھر کا کچرا سمجھتے ہو، جنہیں بوجھ سمجھتے ہو، یہ بوجھ نہیں ہے۔ ایک صحابی آ کے کہتے ہیں آقا میری ماں اتنی بیمار ہے کہ میں نے ان کی غلاظت تک دھلایا، تو میری ماں نے میرا پاخانہ دھویا تو میں نے اپنی ماں کا پاخانہ دھویا، تو کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ آقا مسکرا کے کہتے ہیں جب تیری ماں تیرا پاخانہ دھلا کرتی تھی تو وہ تمنا کرتی تھی میرا بیٹا بڑا ہو جائے، اور تو ماں کا پاخانہ دھلتا ہے تو کیا سوچ رہا تھا؟ اللہ ماں کو جلدی اٹھا لے تاکہ یہ تکلیف دور ہو جائے۔ یہ سوچ ہے تمہاری فکر میں اور تمہاری ماں کی فکر میں۔ مسلمانوں ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے، ہم ان کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ جس ماں نے اپنے سینے کے دودھ کو بلکہ اپنے خون کو دودھ کی شکل میں ہمارے سینے میں منتقل کیا، جس ماں نے خود نہ کھا کے ہمیں کھلایا، خود نہ پہن کے ہمیں پہنایا، آج ان ماں باپ کی قدر کرو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت اعمل ما شئت کما تدین تدان۔ نیکی کبھی بھلائی نہیں جا سکتی، نیکی کبھی پرانی نہیں ہو سکتی، گناہ کبھی بھلایا نہیں جا سکتا، اور بدلہ دینے والے خدا کو کبھی موت نہیں آ سکتی۔ تو جو چاہے کر لے، جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ ماں باپ کا دل دکھانے والوں در در کی ٹھوکریں کھاؤ گے، ماں باپ کا دل دکھانے والوں چین نہ پا سکو گے، ماں باپ کا دل دکھانے والوں بربادی کے دہانے پہ پہنچ جاؤ گے، اور سب قربان کر کے ماں باپ کو راضی کر لو، یہاں بھی کامیاب رہو گے، وہاں بھی کامیاب رہو گے۔ کسی کی
کی دعا وہاں نہیں پہنچا سکے گی جہاں ماں باپ کی دعا پہنچائے گی. اس لیے ماں باپ کی دعا لو. ذہن میں اور بہت سی باتیں آتی ہیں لیکن بات اب ختم ہی کرنا ہے اس لیے کہ وقت بھی زیادہ ہوا اور مجھے بھی رخصت ہونا ہے. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں اولاد کی تربیت کی توفیق بھی دے اور ماں باپ کے اکرام کی توفیق بھی دے. اور اللہ تعالیٰ جو باتیں اچھی تھی وہ میری جانب اللہ تھی اور جو باتیں اگر کوئی غلط نکل گئی ہو وہ میرے نفس کی شرارت ہے جس سے میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور رحیم وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.